بہت بہت شکریہ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ خدا کا فضل اور اس کی محبت بے پناہ ہے جو ہم سے ہوئی ہے کہ ہم آج زندوں کی زمین پر اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آئے ہم وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ان کلمات کو سنیں گے۔ پہلا کلمہ ہے، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ وقوع اس وقت ہوا جب مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، کیل ٹھوک دیے گئے، اس کے بدن سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ کوئی بھی انسان اپنے درد میں دکھی کرنے والے کو نہیں معاف کرتا، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کی آواز تھی کہ اے خداوند، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسیحیت کے دو ہی نام ہیں، اس کا مفہوم ہے محبت اور معافی۔ محبت سے معافی دی جاتی ہے، عداوت سے عداوت ہی بڑھتی ہے، رنجشیں بڑھتی ہیں۔ آج ہمارا خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ کر اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں دنیا کی معافی کے لیے آیا اور خدا سے کہتا ہوں کہ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ فقی فریسی الزام دے رہے تھے کہ نیچے آ جا ہم مان لیں گے، لیکن وہ کہہ رہا تھا یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، انہیں معاف کر دے۔ جب ہم دیکھتے ہیں معافی کا تعلق جو ہے یہ محبت سے ہی ہے۔ جب آپ کا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی مانتا بھی نہیں تو آپ کہتے ہیں چل میں تینوں معاف کرنا ہے، آئندہ نہ کریں۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں پالوس رسول رومیو کے خط اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھتا ہے، پس خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اب کسی اچھے شخص کے لیے تو کوئی لڑ بھی سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، لیکن گناہ گار کی خاطر کوئی نہیں مرتا۔ یسوع مسیح نے ایسے ہی ہماری عدالت کی جیسے کہ ایک جج کے سامنے وہ بیان دے رہا ہو کہ انہیں معاف کر دے۔ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا مجرم جو ہوتا ہے اس کی وکیل جو ہے ضمانت دینے کے لیے، اس کی حمایت کرنے کے لیے اور اسے چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور پھر مجرم جب ثابت ہو جاتا ہے، اس پر جرم ثابت ہو جاتا ہے اس شخص پر، تو ایک اپیل کا دائرہ ہوتا ہے۔ اپیل کا دائرہ یہ پیش کرتا ہے کہ اس پر رحم کر دے، اسے معاف کر دے۔ تو یسوع مسیح نے بھی ایسے ہی کیا، خدا کے سامنے ہمارے لیے وہ درمیانی بنا، اور اس نے درمیانی بننے کے بعد خدا سے درخواست کی کہ انہیں معاف کر دے، اور اس میں میں اور آپ شامل ہیں۔ اور خدا ترسی کے سبب سے ہم جو معاف کیے گئے ہیں۔ میں کچھ چند وقت ہوئے کہ میں یاد کر رہا تھا کہ میری رنجش کس کے ساتھ ہے۔ میں نے اس کو میسج کیا، میری رنجش آپ کے ساتھ اس بات پر تھی کہ 7-8 مہینے میں آپ سے بات نہیں کر رہا تھا، تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ آپ کو جو رنجش میرے ساتھ ہے وہ بھی آپ بھلا دیں اور معاف کر دیں مجھے۔ تو یہ سلسلہ آتا ہے کہ خدا کہتا ہے، اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال کی کتاب 17 باب اور اس کی 30 آیت اور 31 آیت میں لکھا ہے، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ یہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرو۔ اب جہالت کیا تھی؟ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارے سر کے اوپر اتنے گناہ جو ہے شریعت کے مطابق اور ضابطوں پر ہم اس کی قید میں آ چکے ہیں۔ ہمارے اوپر بہت سے الزامات تھے، ہم اس سے چھوٹ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے خدا کا برہ جو تھا یسوع مسیح دنیا میں آیا اور صلیب پر کہہ رہا ہے انہیں معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں
کہ खुदावंद यसु मसीह काहिन बनकर जब इस दुनिया में आया और सरदार काहिन बनकर इस दुनिया में आया तो वो सलीब पर चढ़ा तो इसलिए कि हमारे गुनाह मिटाए जाएं। और वो बकरों और बछड़ों का खून लेके नहीं चढ़ा। काहिन जैसे बकरा लेके जाता उसका खून लेके जाता था, ऐसे नहीं, वो अपना ही खून लेकर चढ़ गया सलीब पर। और लिखा है लास्ट में कि अब्दी खलासी कराई। अब आप अब्दी खलासी का जिक्र जब पढ़ लें, और अब्दी खलासी का मतलब है हमेशा के लिए छूट जाना। आपको जेल से कोई निकाल दे कि आप पर कोई जुर्म नहीं, आप पर कत्ल का जुर्म नहीं, आपके ऊपर बेशुमार जो इल्जामात पर थे वो खत्म हो चुके हैं, अब आप आजाद किए गए हैं, जाएं अपनी जिंदगी गुजारें। और यही बात है, हमने दुनिया में रहकर माफी का यकीन करना है। खुदा ने हमें माफ कर दिया। एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करें और एक दूसरे को माफ करें, और इससे हम जाने जाएंगे कि हम खुदा की तरफ से हैं और उसकी मोहब्बत में एक दूसरे को माफ करते हैं। ये सबसे बड़ा जो जुमला है, माफी देना और माफ करना, ये खुदावंद यसु मसीह से हमें मिला है। और खुदा का पैगाम ही यही है, क्योंकि इब्रानियों के खत में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मसीह जब आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर उस बुजुर्ग तर खैमे की राह से जो हाथों का बना हुआ नहीं है, क्योंकि वो आसमान पर था, जो हाथों का बना हुआ नहीं है, अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया, एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि बकरों और बछड़ों का खून छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी मिलती है, लेकिन मसीह के खून के छिड़के जाने से अब्दी पाकीज़गी मिली है और उसका तसलसल जारी है। आज भी कोई तौबा करता है उसमें शामिल हो जाता है, आज भी कोई माफी मांगता है उसमें शामिल हो जाता है, आज भी कोई बपतिस्मा लेता है तो उसकी बादशाही में शामिल हो जाता है। उसी डाकू की तरह आज ही फिरदौस में हूँ, आज ही मैं चला जाऊंगा। यसु मसीह ने उसको यकीन दहानी कराई। आज आप देख लें कि खुदावन ने आपको माफ किया है। आज रंजिश को दूर करें, दूसरों के साथ मेल मिलाप करें, दूसरों के साथ जब दूसरों ने आपके साथ कोई ऐसा काम सरदर्द किया है जिसे आप माफी नहीं समझते कि नहीं दे सकता, तो यकीन जान लें कि आप पीछे रह जाएंगे। आज मौका है कि आज उसे माफ करें और उसके साथ मेल मिलाप रखें, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह ने हमें मेल मिलाप की खिदमत सुपुर्द की है और उसने कहा है, बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आमीन।